الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا والصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف. اربعین اذکار قسط 2 صفحہ 27 حدیث پاک نمبر 27 صلاتکم علی مہرۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم، یعنی تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ برسے گی رحمت شہ ابرار بالیمین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ، عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، گرچہ کوئی تجھے پاگل گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل درود پڑھ، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جو آیت کریمہ ہم نے سننی ہے اور جس کی ترجمہ تفسیر جو ہے انشاءاللہ آج بیان کی جائے گی، وہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ کیا اسلامی بھائیو، الحمدللہ رمضان شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، رحمتوں کی برسات جاری ہے، صبح و شام لاکھوں کی بخشش کا سامان ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو دن کو روزہ رکھ کر راتوں کو عبادت کر کے تراویح پڑھ کر تلاوت کر کے نوافل کی کثرت کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان برکتوں والے دنوں کی برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، یعنی بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان شریف کو پائے پھر ماہ رمضان گزر جائے مگر یہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے من ادرک رمضان ولم یصومہ فقد شقیہ، یعنی جس نے رمضان شریف کو پایا اور روزے نہ رکھے تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں بدبختوں سے محفوظ فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے طلبگار ہو کر روزے رکھیں، نیکیوں پر نیکیاں کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ خیرات کریں۔ الحمدللہ مدنی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن کی دھوم دھام ہے، گھر میں مدنی چینل چلائیں،
روزانہ بعد عصر اور نماز تراویح، بعد نماز تراویح مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے مولانا الیاس اطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوال جواب کا سلسلہ فرماتے ہیں۔ دعا افطار ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بدبختی سے بچنے اور بخشش کروانے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ پیارے بھائیوں، کروڑ نعمتیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، ان میں ایک اہم ترین نعمت ہمارے گھر بھی ہیں۔ گھر چاہے جھوپڑی کی صورت میں ہو، چاہے محل ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سادہ ہو یا عالی شان، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کتنے لوگ فٹ پاتھ پر رات گزارتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس گھر ہے، چاہے کرائے کا ہی صحیح، موجود تو ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں جو ہے اللہ نے گھر عطا فرمایا ہے، سر چھپانے کو، سکون حاصل کرنے کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ نے سماعت کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی اپنی دعا میں ذکر فرماتے کہ یا اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے اسباب انہیں حاصل نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں، تو تو نے ہمیں کھلایا پلایا، سکون کے لیے ٹھکانہ عطا فرمایا، تیرا شکر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ذکر فرما کے جو ہے ذکر کر کے اس کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم کتنے ناشکر ہیں کہ ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کی جو ہے اتنا عالیشان مکان ہے، اس کے پاس جو ہے بہترین گاڑی ہے، بہترین اس کے جو ہے آسائشوں کا سامان اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میں جو ہے وہ پرانی سی بائک ہے میرے پاس، اور گھر میں جو ہے وہ کلر کروانے کے لیے پیسہ نہیں ہے میرے پاس، گھر میں مرمت کروانے کے لیے، مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم بجائے اس کے کہ ناشکری کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، سواری بھی دی ہے، رہائش کے لیے اللہ نے مکان اور ٹھکانہ بھی عطا فرمایا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سے بھی خستہ حالت میں ہے، ناگفتہ حالت ہے ان کی کہ بیان نہیں کی جا سکتی، کہ گھروں کا تو ذکر ہی کیا، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اور مانگ تانگ کے یا جو ہے وہ لوگوں سے ادھار لے کر اپنے گھر کی گزر اوقات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، 14 پارے سورہ نحل کی یہ آیت نمبر 80 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔
یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. صرف چند سیکنڈ کا زلزلہ آ جائے، یعنی یہ جو ہمارا ٹھکانہ ہے، کہ ہمیں لگے کہ یہ اب کھا جائے گا، گر جائے گا، مجھ سے چھین لیا جائے گا، تو چند سیکنڈ کے لیے اگر زلزلہ آئے تو ہم کانپ، یعنی دل کانپ جاتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں. چاہے انسان کتنی خوشیوں میں وہ سب خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ زمین کانپ نہیں رہی، مسلسل زلزلے میں نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے جو ہے، کچھ لمحات کے لیے کبھی کبھی ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہمیں چیک کیا جاتا ہے. مسلسل یہ زلزلے میں جنبش میں حرکت میں نہیں ہے. ہمارے ٹھہری ہوئی ہے گھر زمین، ہمارے گھر جہاں تھے وہیں پر صحیح سلامت موجود ہیں. یہ سکون کا ذریعہ ہے. تصور کیجیے کوئی ایک جنگلی جانور مثلا شیر یا چیتا وغیرہ محلے میں آ جائے، پورے محلے میں کیسا خوف پھیل جائے گا، باہر نکلنا دشوار ہو جائے گا، زندگی کے کتنے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. اور فرمائیے ان جنگلی جانوروں کو جنگل میں کس نے روکا ہوا ہے؟ ہزاروں قسم کے جانور، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اور نہ جانے کیسے کیسے زہریلے جانور دنیا میں موجود ہیں. ان سب کا رخ ہمارے رہائشی علاقوں کی طرف ہو جائے تو سوچئے زندگی کتنی دشوار ہو جائے گی. اللہ پاک نے ان سب کو ہمارے گھروں سے دور رکھا ہوا ہے. یعنی اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں کسی سواری کی ضرورت تھوڑی. جنگلی جانور اگر آبادیوں کا رخ کر لیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اگر لوگوں کے، انسانوں کی آبادیوں کی طرف اپنا رخ کر لیں تو بتائیے کہ انہیں اگر یہاں آ جائیں تو کتنی مطلب ایک وحشت، ایک گھبراہٹ، ایک آزمائش ہمارے ساتھ ہو جائے گی. تو ان سب کو کس نے جنگلوں میں روکا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا ہے. تو اس نے ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائی کہ دیکھو دنیا میں یہ سارا ماحول ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ میں نے جب تک میری مشیت ہے، میری مرضی ہے، میں نے تمہیں ان دکھوں سے، ان تکلیفوں سے، ان مشکلات و پریشانیوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. جب میں نے تم پر اتنا کرم فرمایا، اتنی رحمت فرمائی، یعنی اگر ہمارے پاس کوئی نعمت نہ ہو، گھر نہ ہو، اگر ہمارے پاس سواری نہ ہو، تو بتائیے کہ کیا ہم نے کوئی مطلب ایسا کارکردگی، کوئی اپنا ایسا کام کیا ہے، کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باذ اللہ مجبور ہو جائے کہ وہ ہمیں سواری دے، رہائش دے، یہ ساری نعمتیں دے؟ اللہ نے اپنے کرم سے دی ہوئی نا ساری نعمت. تو جب اللہ نے ہمیں جس بھی یعنی حیثیت میں رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس کی حالت میں رکھا ہوا ہے، یہ اس نے اپنے کرم سے رکھا ہوا ہے. یہ ساری نعمتیں اس نے اپنے فضل سے، کرم سے عطا فرمائی ہے. ہماری کوئی کارکردگی، کوئی محنت، کوئی مشقت اس حوالے سے نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں مل جائیں. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یعنی سالم، صحیح سلامت جسم عطا فرمایا ہے. ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ساری اللہ کی نعمتیں لے رہے ہیں. جتنی محنت، جتنی جد و جہد ہم کرنے کے قابل ہیں، وہ ساری جد و جہد، وہ ساری محنت بھی نہیں کرتے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ہماری کوشش، ہماری مطلب محنت، ہماری جستجو، ہماری کارکردگی کے بغیر عطا فرمائی. یہ ہوا حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. یعنی یہ پانی اللہ کی نعمت، اس کے لیے خالی تھوڑی سی یہی تنگی ہے نا، کبھی موٹریں لگانی پڑتی ہے، بورنگ کروانی پڑتی ہے. اللہ نے مطلب ان ذرائع کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمتیں دی تو ہیں. ہماری اگر وہ نہ دیتا، ہم کتنی لاکھوں بورنگ جو ہے، ہزاروں گز، ہزاروں فٹ جو ہے بورنگ کروا لیتے. اگر نہیں دیتا نعمت تو ہمیں ملتی، ہم جو ہے وہ لاکھوں مطلب آکسیجن کے سلنڈر لے آتے. اگر وہ ہوا نہ چلاتا تو ہمیں یہ سلنڈر بچا سکتے تھے. یقیناً جو ہے یہ اللہ نے اپنے فضل سے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ناشکری کریں کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے. ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری وہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں گھر عطا فرمایا. ہمارے سکون کے لیے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم اپنے
فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون حاصل کریں، اپنے بیوی بچوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، عزیز رشتہ داروں میں، ان کے ساتھ اپنے وقت کو گزاریں، اپنی زندگی کے خوبصورت ٹائم کو، خوبصورت لمحات کو گزاریں اور اللہ کی جو نعمتیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ لیکن ہم ناشکری کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنے گھروں میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ مطلب ان نعمتوں کو صحیح انداز میں استعمال کریں۔ ہم گھر میں بیٹھ کے موبائل پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں، گھر والوں سے ہمارا جو ہے رویہ ترش ہوتا ہے، کسی کو جھاڑنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو کچھ کہنا، کسی کو کچھ کہنا، کبھی کسی کی غلطی پہ جو ہے جو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس میں اسے متنبہ نہ کرنا، اسے یہ نہ کہنا کہ بھئی آج تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے تلاوت قرآن کوئی ذکر اذکار کے لیے، کوئی نکاح کے لیے، کوئی برکائی کے لیے ٹیموں کو مقرر کیا، کبھی اپنے بچوں کی، اپنے فیملی ممبرز کی اس انداز میں تربیت نہیں کی۔ یہ ذہن نہ ہمارا ہے، نہ ہم کوئی اپنے لیے کوئی مخصوص اوقات تلاوت قرآن کے لیے۔ پہلے کا ماحول آپ دیکھیں کیسا ہوتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے جس گلی میں آپ چلے جائیں، نماز پڑھ کے لوگ جا رہے ہوتے تھے اور تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں، آج ہمارے اس زمانے میں یہ ماحول ہے، کسی گھر سے اتفاقاً کبھی سالوں میں کوئی قرآن کی تلاوت کی آواز آ جائے۔ آج وہ ماحول ہی ختم ہو گیا۔ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ نماز فجر پڑھ کے جس گلی سے جاتے تھے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی، لیکن آج ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز نہیں آتی۔ ہاں، موسیقی کی آواز آئے گی، گانے اور دیگر جو ہے الٹی سیدھی، کئی لطیفے چل رہے ہوں گے، کئی ڈراموں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، کہیں جو ہے وہ میوزک چل رہا ہوگا، تو یہ ساری نافرمانی کے معاملات تو ہم دیکھ اور سن رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی فرما برداری کے معاملات وہ کم، بہت ہی کم، آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہم ان کا مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی رضا کے مطابق استعمال نہیں کر رہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، اور جب یعنی ناشکری ہے، اور جب بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، مطلب نافرمانی کرتا ہے، تو وہ نعمتیں اس سے چھن جاتی، ان میں برکتیں نہیں رہتی۔ آج ہمارے گھر میں رزق میں برکتیں نہیں ہیں، تنخواہ آتی ہے مہینے کے شروع میں اور ابھی آدھا مہینہ گزرتا ہے کہ ہم تنگی کا اور جو ہے بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی نعمت ہم دیکھیں، ہماری نعمتوں میں، ہمارے رزق میں برکتیں نہیں ہیں، تو ہمیں اگر یہ دوبارہ سے برکتیں حاصل کرنی ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں ہم استعمال نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔